جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جا کر چھپوں، میں کہاں جاؤں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس کے خلاف اس نے خطا کی ہے، جس کی اس نے نافرمانی کی ہے، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل بھی رکھی ہے اور خواہشات بھی۔ عقل اسے راستہ دکھاتی ہے، مگر خواہشات کبھی کبھی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ کبھی نگاہ پھسل جاتی ہے، کبھی زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کبھی دل میں کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے جو دلوں کو میلا کر جاتا ہے، جو رب کو پسند نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے احد پہاڑ انسان کے سر پر آ گرا ہو، لیکن آج یہ ہماری حالت نہیں ہے۔ ہمیں گناہ بوجھ نہیں لگتا، ہم گناہوں کا بوجھ اپنے ضمیر پر، اپنی روح پر محسوس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو رہا ہے، بے حس ہو رہا ہے۔ تو بتا رہے تھے ہم کہ گناہ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے احد پہاڑ انسان کے سر پر آ گرا ہو کہ اگر وہ توبہ نہ کرے نا تو یہ بوجھ اسے کچل ڈالے گا۔ مگر جب وہی بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی دہلیز پر آ کھڑا ہوتا ہے تو رب کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس لوٹ آیا ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ ہاں جی، گناہ کے بعد جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر سے تکبر کو نکال دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھاتا، وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ اور یہی کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے مگر اس نیکی پر اسے گھمنڈ آ جاتا ہے، دل میں تکبر آ جاتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں۔ یاد رکھیے وہ نیکی جس کے بعد تکبر آ جائے اس گناہ سے کم تر ہے جس کے بعد عاجزی اور توبہ نصیب ہو جائے۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو خواہشات کے درمیان رہتا ہے۔ یہ دنیا ایک تالاب کی مانند ہے، کبھی نہ کبھی اس تالاب میں بندے کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے محل میں بنے تالاب میں کچھ ہیرے پھینک دیے اور اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ موتی ہیرے نکال لائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ آپ کے کپڑے بھیگے نہ آپ کا بدن گیلا ہو۔ وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کام کرتے ہوئے دوسرے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔
ان میں سے ایک وزیر فوراً جاتے ہیں تالاب میں اور وہ ہیرے موتی نکال لاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے 2 حکم تھے۔ آپ نے ایک حکم دیا تھا کہ ہیرے موتی نکال لاؤ، دوسرا حکم دیا تھا کہ نہ کپڑے بھیگے نہ بدن۔ میں نے آپ کا ایک حکم مان لیا، دوسرے کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو ہم بھی اس دنیا کے تالاب میں ہیں، خواہشات کے پانی میں، آزمائشوں کے پانی میں، کبھی نہ کبھی ہم سے خطا ہو ہی جاتی ہے، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ کپڑے بھیگے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ بھیگ جانے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم ضد پر ڈٹے رہتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، یا ہم انجان بنے رہتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، یا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ رب کائنات کا جلال پوچھتا ہے، اے بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اور بندہ جب عاجزی سے سر جھکا کر کہتا ہے مالک نفس نے دھوکہ دیا، آنکھ پھسل گئی، دل کمزور پڑ گیا، میں شرمندہ ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، وہ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے، دلوں کو پاک کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو اسی گناہ کے سبب بندہ اللہ رب العزت کے اور قریب چلا جاتا ہے۔ اصل خوبی یہ نہیں کہ انسان کبھی خطا نہ کرے، نہیں، انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان ہی تو خطا کار ہے، تو پھر اصل خوبی کیا ہے؟ اصل خوبی یہ ہے کہ خطا ہو جائے، خطا ہونے کے بعد بندہ ٹوٹ جائے، ہاں ٹوٹ جائے، جھک جائے، اپنے رب کے سامنے بکھر جائے۔ وہ آنسو جو توبہ میں بہتے ہیں وہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں، وہ سجدہ جو ندامت میں کیا جائے وہ 1000 فخر والے سجدوں سے بہتر ہے۔ تو اگر کبھی دنیا کے اس تالاب میں کپڑے بھیگ جائیں تو مایوس مت ہوئیے گا، فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے رب کے در پر چلے جائیے، مصلی بچھا کر سجدے میں گر جائیں، کیونکہ ہمارا واسطہ اس رب کائنات سے ہے جو حساب لینے سے پہلے معاف کرنے والا ہے، جو سزا دینے سے پہلے قریب لینے والا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ دل میں سچائی ہو، آنکھوں میں ندامت ہو، اور دل میں اللہ کی محبت ہو، اور زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا لیجئے، ہمیں اپنا لیجئے۔